الرحیم۔ کافی عرصے کے بعد ضلع خوشاب کا اجلاس آج منعقد ہوا۔ احباب کو یہ گلہ رہا اور ان کا گلہ بجائے ضلع کے علماء، ضلع کے متحرک و اراکین انہیں گاہے بگاہے جمع ہونا چاہیے۔ ضلعی لحاظ سے کانفرنسیں بھی ہونی چاہیے، جس کانفرنس کا اہتمام ضلعی سطح پہ ہو، جیسے ختم نبوت کانفرنس، توحید و سنت کانفرنس، عظمت صحابہ کانفرنس۔ ربیع الاول میں سیرت کے عنوان پر یہ کانفرنس ضلعی سطح پہ ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ مولانا عبدالخالق صاحب اپنی ٹیم کو متحرک کریں گے۔ ناظم اعلیٰ ہیں، ناظم نشر و اشاعت ہیں، خازن ہیں، ان کی میٹنگ بلائیں گے جسے ہم مجلس عاملہ کہتے ہیں۔ اس میں ضلع کے ساتھیوں کی لسٹ بنائیں گے، کس کس گاؤں میں ہمارا کون خطیب ہے، اس کو وہاں کیا مسائل ہیں، کیا پریشانیاں ہیں، اس کے کیا حالات ہیں، ان سب کے متعلق وہ سوچیں گے، غور کریں گے۔ مولانا عبد الرحمن ساکی رحمۃ اللہ علیہ میرے دورہ تفسیر کے کلاس فیلو تھے۔ ہم نے حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ سے اکٹھے دورہ تفسیر کیا تھا۔ مجھے ان کی زندگی میں یہ خدشہ تھا، خدشہ یہ تھا کہ کہیں تبلیغی احباب، حیاتی لوگ وہاں قابض نہ ہو جائیں۔ خدشہ اس بات کا تھا۔ میں نے یہاں خوشاب میں ایک عقیقے کی دعوت تھی، ملک امیر حیدر وہاں موجود تھے اس میز پر۔
میں نے مولانا ساکی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ اپنی زندگی میں یہ مسئلہ حل کریں۔ مولانا عبد الخالق صاحب کے حوالے کرنا ہے، جس کے بھی حوالے آپ نے کرنا ہے، آپ زندگی میں یہ حل کریں۔ میں نے جماعتی درد کی وجہ سے انہیں یہ کہا کہ میرے حوالے کر دیں، آپ مجھے لکھ دیں۔ خدشہ یہ تھا کہ حیاتی طبقہ اس ادارے پر قابض نہ ہو جائے۔ میز پہ تو مولانا ساکی صاحب نے کوئی بات نہ کی، اٹھ کے باہر نکلنے لگے تو وہ فرمانے لگے میں نے حوالے کر دیے۔ میں نے ایک دو دفعہ ملک امیر حیدر سے پھر بھی گزارش کی، اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں، یہ جگہ ہم سے جماعت سے نکلنا چاہیے۔ اس میں مولانا عبد الخالق صاحب دامت برکاتہ، وہ ضلع کے امیر ہیں، مصباح العلوم قدیم کے محتمم ہیں، ان سے بھی کچھ غفلتیں ہوئیں۔ ساکی صاحب کو اگر اعتماد میں لیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ از خود انہیں بھی لکھ کے دے دے، زندگی میں لکھ کے دے دے، لیکن جو ہو گیا سو ہو گیا، اب لکیر پیٹنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب مسئلہ ذرا پیچیدہ ہو گیا ہے۔ جو لوگ اس کے دعوے دار ہیں کہ یہ ادارہ ہم چلائیں گے، ان کے نام کے ساتھ بھی جمعیت اشاعت التوحید مرکزی بھی نہیں، بلکہ نام وہ جمعیت اشاعت التوحید کا۔ تو وہ جہاں کوئی گفتگو ہوتی ہے تھانے میں کہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم بھی تو اشاعت التوحید کی، ادارہ اشاعت التوحید کا ہے تو ہم بھی تو اشاعت التوحید۔ مسئلہ اس طرح پیچیدہ ہو، اللہ کرے اس کا کوئی حل نکل آئے۔ اللہ کرے۔ میں اگرچہ اپنے ادارے کو بھی بڑے مشکل طریقے سے چلا رہا ہوں، مدارس کا چلانا اب آسان نہیں رہا، مہنگائی 10 گنا بڑھ گئی، اور جو لوگ ہمیں سالانہ 1 لاکھ روپیہ دیتے تھے وہ اب بھی 1 لاکھ ہی دے رہے، وہ 10 لاکھ نہیں دے رہے۔ آمدن وہی ہیں اور خرچ جو ہیں وہ 10 گنا بڑھ گئے۔ بجلی کے بل جو ہزاروں میں آیا کرتے تھے اب لاکھوں میں آتے۔ اداروں کا چلانا بڑا مشکل ہو گیا، لیکن اگر اس پر اتفاق ہو جائے اور ہمارے وہ دوست جو اس وقت اس ادارے کو چلانا چاہ رہے ہیں، چونکہ وہ عالم نہیں ہیں اور ادارہ چلانا ایک عالم ہی کا کام ہے، وہ سمجھتا ہے اسے،
اگر وہ بھی تھوڑا سا ایثار کریں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے، تو میں یہ ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار ہوں، صرف جماعت کے مفاد کے لیے۔ ہم انہیں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ بھی کارکن ہیں، کارکن بہت پریشان ہے، مجھے احساس ہے، بعض جگہوں پہ بہت پریشانی ہے۔ اختلاف کوئی اچھی بات نہیں ہوتی، پھر اس وقت اختلاف تکلیف دہ ہو جاتا ہے جب مسلک کا اختلاف نہ ہو، مسلک ایک ہو، نظریہ ایک ہو، اور پھر اختلاف ہو ذاتی نوعیت پر، تو یہ زیادہ دکھ والی بات۔ لیکن ایک عام کارکن، ایک عام عالم، مدرس، خطیب، اس کو جو فکر ہے، سوچ ہے، پریشانی ہے، اس کا 10واں حصہ بھی قائدین کو پریشانی نہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، جس کارکن سے قیامت کے دن پوچھا بھی نہیں جانا کہ بھائی جماعت میں اختلاف ہو گیا تھا، تو نے ایسا کیوں کیا، یہ مسئول نہیں ہے۔ پوچھا تو مسئول سے جانا، جن سے قیامت کے دن پوچھا بھی نہیں جانا وہ پریشان ہیں، فکر مند ہیں، روتے ہیں، لیکن قائدین پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا ہے۔ جب قافلہ لٹ جائے اور انہیں اپنے مال کے لٹنے کی فکر ہی نہ ہو، افسوس ہی کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ اختلاف کوئی نئی بات نہیں، اختلاف کا ہونا بھی کوئی نئی بات نہیں۔ آپ میں سے کسی کو یاد نہیں ہوگا، سن 70 کے الیکشن میں حضرت شاہ جی اور شیخ القرآن کے درمیان اختلاف ہوا۔ 70 کے الیکشن، حضرت شاہ جی تعلیم القرآن میں تقریر کر رہے ہیں، حضرت شیخ نے ان کے ایک جملے سے اختلاف کیے، شاہ جی کی موجودگی میں حضرت شیخ نے اس کی تردید کر دی، نہیں مانتا میں آپ کی بات کو۔ بڑی نعرہ بازی ہوئی، جمعیت علماء اسلام کے لوگ آئے ہوئے تھے، سرحد کے لوگ جو جمعیت کے تھے، حضرت شیخ کے شاگرد تھے، وہ آئے ہوئے تھے۔ آج ہمارا اختلاف تو اس نوعیت کا نہیں، ایک ہی سٹیج پہ وہ تقریر کرتے ہیں اور حضرت شیخ اپنے سٹیج پہ اسی وقت اس کی تردید کر دیں، نہیں مانتا میں۔ حضرت شیخ جب سٹیج سے اتر کے باہر نکلے، حضرت شاہ جی جب باہر نکلے تو یہ جو چمچے ہوتے ہیں، چمچے کہوں یا ویڈیو بن رہی ہے، کوئی اخلاق سے گرا ہوا لفظ نہیں کہہ سکتا، یہ بڑے حرام زادے ہوتے ہیں۔ یہی دوریاں پیدا کرتے ہیں، انہیں نہ کوئی فکر ہوتی ہے جماعت برباد ہو جائے، ادارے برباد ہو جائیں، خصمہ نخواہ۔ وہ لوگ حضرت شاہ جی کے قریب آئے، شاہ جی بڑی ہو گئی ہے،
آپ ہمارے ساتھ جائیں۔ شاہ جی نے فرمایا رہوں گا تو میں حضرت شیخ کے گھر، آپ کے ساتھ نہیں جاؤں۔ سیدھے پرانے قلعے آئے، رات وہاں گزاری، ناشتہ وہیں کیا، حضرت شیخ ملنے بھی نہیں آئے، شاہ جی چلے گئے۔ اب شاہ جی کو بھی غصہ ہونا چاہیے تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہوا۔ مصیبت اب یہ ہے کوئی ایسی شخصیت بھی تو نہیں ہے جو قابل احترام۔ ان دونوں کے استاد تھے میاں وال میں استاذ العلماء مولانا ولی اللہ رحمت، انہی نے اس مدرسے کی بنیاد رکھی، مصباح العلوم کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ جب انہوں نے بنیاد رکھی تھی وہ بھی دن بھی مجھے یاد ہے، یہاں سے بنیاد رکھ کے وہ والد صاحب کے پاس گئے تھے، سرگودا گئے تھے۔ وہ بڑی عظیم شخصیت، میں نے انہیں اس وقت دیکھا جب ان کی عمر 90 سال، 85-90 سال۔ ان کے چہرے پر جو میں نے رونق دیکھی وہ آج بھی میری نگاہوں کے ساتھ، ایسی رونق میں نے کسی عالم کے چہرے پہ نہیں۔ انہیں پتہ چلا بھی پنڈی میں یہ ہو گیا ہے، انہوں نے حکمن دونوں کو بلایا، میاں وال حاضر ہو، دونوں وہاں گئے، مولانا ولی اللہ صاحب نے وہی بیٹھے بیٹھے سلو کروا۔ اب ایسا بندہ بھی کوئی، میرے والد صاحب اور حضرت شیخ کے درمیان اختلاف ہو گیا، وہ سیاسی دور تھا ایک، اب آپ کو وہ تاریخ میں کیسے بتاؤں۔ جمعیت علماء اسلام کے مقابلے میں اس وقت ایک مرکزی جمعیت علماء اسلام بنی تھی، اس کا نام رکھا گیا مرکزی جمعیت علماء اسلام۔ مولانا احتشام الحق تھانوی، مولانا ادریس کاندلوی، مولانا مفتی محمد شفیع، مولانا ظفر احمد، بڑے بڑے لوگ تھے۔ اشاعت و توحید جو تھی وہ مرکزی اشاعت کے ساتھ۔ حضرت شیخ نے جمعیت علماء اسلام کا ساتھ دے دی۔ سرگودا میں حضرت شیخ تقریر کرنے آئے جمعیت کے سٹیج پہ، اس حد تک بھی اختلاف بڑھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ والد صاحب بیمار ہوئے تو حضرت شیخ بیمار پرسی کے لیا، عیادت کے لیا۔ پھر والد صاحب نے ان سے عرض کی کہ آپ ایک جمعہ میں بیمار ہوں، آپ جمعہ 18 بلاک میں پڑھائیں۔ انہوں نے کہا جو جمعہ آپ کہتے ہیں میں پڑھا دیتا۔ اس کے بعد انہوں نے جمعہ 18 بلاک میں پڑھا۔ اختلاف کا ہونا تو کوئی بری بات نہیں، لیکن اختلاف کو خلاف میں لے جانا، مخالفت میں لے جانا، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ تو اللہ کرے، اللہ سے کوئی بعید نہیں، اللہ اتفاق پیدا کرے۔ آمین تو کہو یا آمین۔ میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ بندہ تو ایسا ہے کوئی نہیں، شخصیت ایسی ہے کوئی نہیں جس کے تینوں قائدین اس کا احترام کرتے ہوں، اس کی بات نہ موڑتے ہوں، وہ تو ہے کوئی نہیں۔ اب ایک صورت ہے، اللہ خواب میں نہ ان کے والدین کو انہیں ملائے اور وہ ان سے کہیں کہ ہم تو بڑی صحیح سالم جماعت تمہارے حوالے کر کے گئے تھے، تم نے جماعت کے ساتھ کیا کر دیا۔ اللہ سے بعید تو کوئی، اللہ کوئی صورت نکل۔ اور یہ جتنے ہمارے قائدین ہیں اور ہمارے لیڈر ہیں، اس میں امیر صاحب ہیں، ناظم اعلیٰ ہیں، پنجاب کے ناظم اعلیٰ ہیں،
اللہ کرے کہ یہ متفق ہو، دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ کوئی ایسی صورت پیدا فرمائے انشاءاللہ۔ میں اب بھی مایوس نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں، اب بھی امید کے سہارے ہیں کہ اہل حق کی جماعت ہے، پہلے تھوڑے سے ہیں پھر پھوٹ گئے ہیں، اور ہماری سوچیں یہ بن گئی ہیں اس نظم کا جلسہ ہوا ہے تو کتنے بندے تھے، اس نظم کا جلسہ ہوا ہے تو کتنے بندے تھے۔ جنہوں نے کبھی مشرکین کے خلاف، مبتدعین کے خلاف، مداہن لوگوں کے خلاف جد و جہد کرنی تھی، کوشش کرنی تھی، محنت کرنی تھی، ان کی توانائیاں اس بات میں صرف ہو رہی ہیں ان کی میٹنگ کہاں ہو رہی ہے اور ان کی میٹنگ کہاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آپ بھی مایوس نہ ہو، انشاءاللہ ایسی کوئی رات نہیں ہے جس کے بعد صبح نہ، یہ بھی کالے بادل انشاءاللہ چھٹیں گے، انشاءاللہ چھٹیں گے، اور روشنی جو ہے یہ نمودار ہوگی۔ لیکن میں یہاں نوجوانان توحید و سنت کے دو چار ورکر بھی، اشاعت و توحید و سنت کے متحرک دوست بھی، میں آپ سے گزارش کروں کہ سوشل میڈیا پر کسی نظم کے، کسی عالم کے متعلق آپ اخلاق سے کوئی گری ہوئی بات تحریر نہ کریں، اس طرح تنقید نہ کریں۔ مسلک کی کوئی بات ہو تو آپ آسن دلائل سے اپنی بات کر لیں، لیکن اوچھی تنقید، بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو مخالفین ہیں ان کو بھی جب مخاطب کریں تو اچھے لفظوں سے مخاطب کریں تاکہ آپ کے کومنٹ کوئی پڑھے۔ اگر آپ نے کومنٹ یہاں سے شروع کرنے ہیں بھئی مرزا گھسیٹی دا پتر سی، تو کسی مرزائی نے آپ کا کومنٹ نہیں پڑھا، نہیں پڑھا۔ آپ آسان طریقے سے کومنٹ کریں کہ مخالف بھی آپ کی تحریر پڑھنے پر مجبور ہو جائے، پڑھیں۔ یہ جو بس زبانی کرنی ہوتی ہے یا اخلاق سے گری ہوئی بات کرنی ہوتی ہے، اس کو سنجیدہ طبقہ سننے کے لیے تیار نہیں، بھول جائیں آپ۔ اسے کون پسند کرتا ہے؟ طالب علم، مسجدوں کے مؤذن، خادم، قاری، ان کی معاشرے میں کتنی حیثیت ہے؟ معاشرے میں تاجر، وکیل، پروفیسر، آفیسر، آپ اس طرح گفتگو کریں کہ وہ لوگ آپ کی گفتگو کو سنیں اور آپ کی تحریر کو پڑھیں۔ سخت جملے لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، اندر کا بندے کا اندر ظاہر ہوتا ہے بھئی یہ کس کیٹیگری کا آدمی۔ یہ باتیں اچھی تو نہیں لگتی لوگوں کو، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کومنٹ میں کوئی غلط جملے کسی عالم کے متعلق بھی تحریر کرنے کا آپ کو حق حاصل نہیں۔ وہ عالم ہے، چاہے وہ جس نظم سے ہے، چاہے وہ جس فرقے سے ہے، وہ عالم ہے۔ آپ اس کے علم کا لحاظ کرتے ہوئے اسے مخاطب ضرور کریں، گفتگو کریں۔ تو یہ دوریاں ہم بھی ختم کرنے کی کوشش کریں، نیچے والے طبقے والے بھی یہ دوریاں ذرا مٹائیں، پیار بانٹیں، محبت بانٹیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں
بھئی تسی سمجھو بھی سر خسرا بنان لگا ہویا، یہ نہیں کہہ رہا ہوں بھئی حق چھپا لیں، نہ، حق چھپانے والے پر تو رب کی لعنت ہے، جو قرآن کے مسئلے کو چھپاتا ہے اس پر فرشتوں کی لعنت، یہ تو قرآن نے کہا ہے۔ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں مداہن لوگ، جو مسئلہ بالکل واضح، اس میں کوئی لچک نہیں ہونا چاہیے، لہجہ تھوڑا سا اچھا رکھے، خوبصورت رکھے۔ آپ کے ابا جی کا کیا حال ہے، ایک سوال کسی بندے سے آپ سوال کریں، آپ کے والد محترم کا کیا حال ہے، یا آپ اس لہجے میں سوال کرتے ہیں ہاں بھئی تیری ماں دے خسم دا کی حال ہے، بات تو وہی لیکن لہجہ غلط ہے، تو لہجہ اپنا درست کر لیں، بات واضح کریں لیکن لہجہ اپنا درست رکھیں، اخلاق، ادب، بڑوں کا احترام، بچوں کے ساتھ شفقت، اس کو ملحوظ رکھیں۔ میں نے آپ کا بہت سا ٹائم لیا، تو اللہ کرے گا کہ اس میٹنگ کے نتائج، اللہ کرے گا اچھے نتائج نکلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔